من روحی، اپنے آپ میں سے چہرے کا نور. جو سمجھ رہے ہیں وہ بول دینا سبحان اللہ. اپنے آپ میں سے کوئی شے میں نے قالب آدم میں پھونک دی. وہ کیا تھا جو اپنے آپ میں سے پھونکی؟ وہ تھا نور محمدی. اچھا آپ سننا، میں ویسے قصے بہت کم سناتا ہوں، لیکن آج میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. تخلیق ہو گیا نور مصطفیٰ، ڈھانچہ آدم میں آ گیا، جسم آدم علیہ السلام میں آ گیا، اب دنیا میں آ گئے. اور یہ نور چلتا چلتا، نور مصطفیٰ چلتا چلتا جب پہنچا نا سیدہ طیبہ طاہرہ اما آمنہ سلام اللہ علیہا کی بابرکت گودی میں، سفر کرتا کرتا آ گیا. ابھی ذرا یہاں پر ٹھہر جائے، اور جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ہے سیرت دہلانیہ اور تاریخ ابو الفدا. آج سے اس وقت سے کم و بیش 850 سال پہلے لکھی گئی کتابیں ہیں دونوں. 850 سال پہلے، ایک سیرت کی ایک تاریخ کی. اما آمنہ پاک اور ایک چھوٹا سا قافلہ وہ چلتا ہوا آ رہا ہے مکہ کی جانب. اب یہ قافلہ کیسا ہے؟ اس قافلے میں ایک خاتون بھی ہیں جن کی عمر ہے 36 سال. اس خاتون کی گودی میں ایک دودھ پیتا بچہ بھی ہے. اس قافلے میں اس خاتون کے ساتھ ایک 11 سال کی لڑکی بھی ہے، اور اس قافلے میں 42 سال کا ایک مرد وہ بھی ہے. اب یہ کون کون ہے یہ بھی سن لیں. 36 سال جس خاتون کی عمر ہے وہ ہے حلیمہ، ان کی گودی میں ان کا دودھ پیتا بچہ تھا. حلیمہ کی بیٹی شیمہ اور آپ کے شوہر حارث 42 سالہ. یہ اس مختصر سے قافلے کے افراد ہیں جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ نے اس نام پر غور فرمایا ہے جو میں نے لیا ہے شیمہ؟ یہ کائنات کی واحد خاتون ہے جنہیں میرے اور آپ کے محمد باجی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. جنگ ہوئی نا بعد میں جنگ ہوئی، صحابہ کرام کو سرکار کے قدموں کی برکت سے اللہ نے فتح عطا فرمائی. قبیلہ بنو سعد مفتوح ہو گیا، فتح کیا گیا. تو جنگی قیدی گرفتار ہو کر مدینہ منورہ پہنچے سرکار کی بارگاہ میں. مکہ سے بنو سعد سے مدینہ آئے، لائے گئے جنگی قیدی. ان میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں. مردوں کو ایک طرف کھڑا کیا گیا، خواتین کو ایک طرف کھڑا کر دیا گیا. اور صحابہ کرام نے سب کے ہاتھ جکڑے ہوئے جیسے جنگی قیدی جیسے لائے جاتے ہیں، اور جیسے جنگی قیدیوں کو پکڑ کر گرفتار کر کے لایا جاتا ہے. صحابہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اندر جا کر جناب محمد مصطفیٰ کو اطلاع دیں کہ جنگی قیدی آ گئے. ایک صحابی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، سرکار کا اس میں گرامی شریف نکلا، اور خواتین کے وہ جنگی قیدیوں کی خواتین میں ایک بی بی کھڑی ہے، ان کے کانوں سے یہ لفظ ٹکرایا. وہ بی بی خواتین کو ہٹاتی ہوئی آگے آئی اور اس صحابی سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ آپ نے نام کیا لیا ہے؟ صحابی نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی سے کہا ہے کہ اندر جا کر ہمارے مصطفیٰ ہمارے محبوب جناب محمد کریم کو اطلاع دو کہ جنگی قیدی آ گئے، بنو سعد کا قبیلہ علاقہ فتح ہو گیا. تو اس بی بی نے جب یہ نام دوبارہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ محمد کا آستانہ ہے. صحابی نے بڑی حیرانی سے اس بی بی کو دیکھا اور پوچھا بی بی تو ہمارے مصطفیٰ کو جانتی ہے؟ اس نے کہا جاننا کیا ہوتا ہے، جاؤ اندر جا کر اپنے مصطفیٰ کو اطلاع دو کہ باہر شیمہ آئی ہے. بی بی تو ہمارے مصطفیٰ کو کیسے جانتی ہے؟ فرمایا جاننے کی بات نہ پوچھو، میں نے کئی سال تمہارے محمد کو لوریاں دینے کا کھلایا. آپ نے اطلاع دو کہ باہر شیمہ آئی ہے. اور جب صحابہ نے اس بی بی کا پیغام سرکار کی بارگاہ میں پہنچایا تو دوستو سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے بابرکت کندھے پر چادر رکھ کر باہر تشریف لائے جلدی سے، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے اس خاتون سے ملاقات کرواؤ. بی بی آئی
عزت میں بھی دیتا ہوں، عزت آپ بھی دیتے ہیں مہمانوں کو، آنے والوں کو، لیکن اپنے مصطفیٰ کا عزت دینے کا انداز ملاحظہ ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی چادر شریف، جسے کہتے ہیں نا مزمل والی چادر، سرکار نے وہ چادر اتاری کندھے سے اور زمین پر بچھائی اور شیمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا بہن آپ یہاں زمین پر نہیں، مجھ محمد کی چادر پر تشریف، اور صحابہ سے تعارف کروایا، اور چشمان مصطفیٰ سے آنسو بھی بہ رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں سرکار، آنسو بھی نکل رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ عام خاتون نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خاتون ہے کہ جن کے ویڑے میں اللہ نے مجھ محمد کو پاؤں پاؤں چلنا سکھایا۔ رضائی مشیرہ ہے میری شیمہ، یہ وہ شیمہ ہے۔ شیمہ بھی ہے، دمرہ بھی ہے، اماں حلیمہ بھی ہیں، اور حارث بھی ہے۔ مکہ رہ گیا کوئی 3 کلومیٹر، 3 میل دور، اونٹنی ہے۔ تو حلیمہ نے حارث سے کہا اپنے شوہر سے کہ میں بیمار ہوں، سفر کی تھکاوٹ ہے، آگے نہیں جا سکتی مکہ شہر میں، ایسا کرتے ہیں رات یہیں پر قیام کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، جب صبح پاؤ پھٹ جائے گی، دن چڑھے گا تو پھر آگے مکہ شریف جائیں گے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اونٹنی سے اتر آئے، ایسے چٹائی کپڑا ریت پر ہی بچھا لیا سیراب میں۔ حلیمہ پاک بھی سو گئی، شیمہ بھی سو گئی، دودھ پیتا بچہ بھی سو گیا۔ حارث کچھ دیر تو پہرا دیتا رہا، جاگتا رہا، لیکن بالآخر حارث بھی سو گیا۔ یہ سارا قافلے کے افراد تو سو گئے، لیکن لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، وہ ذات جسے نیند آتی نہیں، وہ جاگتا بھی رہا، اس قافلے والے ہر فرد کو دیکھتا بھی رہا۔ جب سارے سو گئے نا تو جبریل کو بلایا بے نیاز نے، جی مولا حکم۔ فرمایا جبریل تھلے قافلہ پہ گئے نا؟ جی مولا دیکھتا ہوں۔ فرمایا کون ہے؟ مولا جانتا نہیں ہوں، مکہ شریف جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بی بی وہ ہے جس کے سینے میں میں نے اپنے محمد کی غذا رکھی، یہ اس کے گھر والے اور ہے بیمار، تو مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ بے نیاز فرماتا ہے کہ یہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک نہر بہتی ہے، نہر الحیات، جہنمی جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو ان کی پیشانیوں پر عذاب کے آثار ہوں گے، اور جنتی ان کو تانے دیں گے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو سزا پوری کر کے جہنم سے جنت میں آئے۔ تو وہ عرض کریں گے مولا ہمیں جنتی لوگ تانے دیتے ہیں، تو اللہ فرمائے گا جبریل انہیں نہر الحیات میں نہانے کا حکم۔ جب وہ نہر الحیات میں نہائیں گے تو ان کے جسموں سے، ان کے چہروں سے جہنم کے عذاب کے سارے تاثرات ختم ہو جائیں گے، تر و تازہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اس نہر الحیات میں سے پانی کا پیالہ بھرو اور جا کر حلیمہ سعدیہ کو پیش کرو۔ جبریل آئے، پانی کا پیالہ بھرا ہوا، اور بشری صورت میں، انسانی صورت میں اماں حلیمہ سعدیہ کی قدمین کی جانب بیٹھ گئے اور آپ کے قدمین شریفین کو ہلایا۔ چشمان مقدس بیدار ہوئی، اماں پاک جاگی اور اجنبی نوجوان کو سامنے دیکھا تو خوف زدہ نہیں ہوئی، ڈری نہیں۔ فرمایا مانا کون ہے تو؟ انہوں نے کہا یہ نہ پوچھے میں کون ہوں، بس یہ آپ قبول فرما دیں۔ آپ نے کہا چلو اچھا کیا، مجھے پیاس لگی تھی۔ آپ نے وہ پانی لے لیا اور پانی پی لیا۔ اب یہ سنیے، قاضی دہران مکی آپ فرماتے ہیں کہ جب اماں حلیمہ پاک نے پہلا گھونٹ بھرا تو آپ کی تھکاوٹ اتر گئی، دوسرا گھونٹ بھرا تو آپ کا بخار اتر گیا، اور جب اماں حلیمہ سعدیہ نے تیسرا گھونٹ بھرا، عمر تھی 36 سال۔ عمر کتنی تھی؟ 36 سال۔ لیکن چونکہ خطیبانہ جولے ہیں، جیسے ہی آپ نے تیسرا گھونٹ بھرا نا تو سرکار اماں حلیمہ سعدیہ پاک کا حسن اور آپ کی خوبصورتی زلیخا کے شباب اور ڈوبے ہوئے آفتاب کی مانند واپس لوٹ آئی۔ جنیا ختم چہرے پر، بڑھاپے کے ادھیڑ عمری کے آثار ختم، اور پھر سے حسن اور تر و تازہ۔ اور سرکار جبریل پاک پانی دے کر تشریف لے گئے، اپنے آپ کو دیکھا، چہرے مہرے کو دیکھا، لباس کو دیکھا، جسم کو دیکھا تو بڑی حیران ہو گئی۔ اپنے شوہر حارث کو جگایا، اور حارث جب جاگے اور حلیمہ پاک کو دیکھا تو پہچان نہ سکے، حسن کا عالم ملازم، پہچان نہ سکے، حالانکہ بیوی تھی، پہچان نہ سکے کہ یہ کون ہے۔ تو بے ساختہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو حلیمہ سعدیہ پاک مسکرائیں
اور آپ نے فرمایا کہ حارث مجھے ذرا غور سے دیکھ لو، میں ہن سونی پہ لگ دیا یا اس ویلے سونی پہ لگ دیا سن جس ویلے تو میرے ڈولی چ کڈیا؟ حسن میرا اس وقت زیادہ تھا یا حسن میرا آج بول رہا ہے؟ میں حلیمہ ہوں، آپ کی بیوی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اجنبی ایک آیا ہے نوجوان، وہ مجھے پانی کا پیالہ پیش کر گیا، میں نے پانی پی لیا۔ یہ اسی پانی کا تاثر ہے، پانی کا اثر ہے جو میرے جسم پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ قافلہ چلا، پہنچ گئے مکہ شریف، سرکار دو عالم علیہ السلام کو لیا اور واپس چلے اور پہنچ گئے بنو سعد اپنے گھر میں۔ حلیمہ سعدیہ کی ایک خالہ زاد بہن تھی، خولہ، کیا نام ہے؟ بولیے نا، خولہ۔ حلیمہ پاک کی خالہ زاد بہن ہمشیرہ آپ کی، وہ بھی دایا تھی اور وہ بھی مکہ سے کچھ بچے لائی تھی۔ اب وہ خولہ کن کے بچے لائی ہیں؟ ایک تو بچہ لائی ہیں وہ عتبہ کا، اور خولہ دوسرا بچہ لائی ہیں عمر ابن حشام کا، ابو جہل کا۔ یہ دو بچے وہ خولہ بھی لائی، اور حلیمہ سعدیہ پاک بھی ایک شہزادہ لے کر آئی ہیں اپنے گھر میں۔ تو خولہ نے بڑے تفاخر سے حلیمہ سعدیہ پاک کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو بھی بچہ لائی ہے، مکہ کا یتیم تھا عبداللہ کا، اور دو سرداروں کے بچے میں بھی لائی ہوں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے تو چل کے میرے گھر جو بچے میں لائی ہوں ان کو دیکھ لے، پھر ہم تیرے گھر بھی چلتے ہیں، جو تیرا بچہ ہے نا اس کو بھی دیکھتے ہیں چل کے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ حلیمہ سعدیہ پاک خولہ کے گھر گئی نا، تو وہ دونوں چولہے میں لیٹے تھے۔ اب لفظ سننا جو میں نے کتاب کے اندر پڑھے ہیں، بالکل منو من وہ لفظ آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ پاک نے جیسے ہی ان بچوں کو دیکھا تو آپ نے ناگواری سے اپنا ناک سکیڑا۔ اما حلیمہ نے ناگواری سے نا ایسے ماتھے پر تیوری چڑھی، ایسے آپ نے ناک سکیڑا۔ خولہ آپ کے چہرے کے تاثر کو دیکھ رہی، اسے یہ بات اچھی نہ لگی۔ اس نے کہا تجھے یہ میرے لائے ہوئے بچے اچھے نہیں لگے؟ حلیمہ پاک نے کہا نہیں اچھے لگے۔ اب خولہ کی نیت یہ تھی کہ میں اسے کہتی ہوں کہ چل کے مجھے اپنا بچہ دکھا جو تو لائی ہے، تو اس نے ایک دفعہ طنز کیا ہے میں تو 7 بار کروں گی۔ خولہ چلی ہے حلیمہ سعدیہ کے ساتھ، اور میرے اور آپ کے مصطفیٰ کمبل میں لپٹے ہوئے پگوڑے میں آرام فرما رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پگوڑے میں آرام فرما رہے ہیں، اور جیسے ہی خولہ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے قریب آ کر ننھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حسین اکمل اطیب احسن امجد چہرے کو غور سے دیکھا نا، تو پتہ کیا کہتی ہیں؟ طنز تو گیا جدھر جانا تھا۔ خولہ نے حلیمہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے والے دونوں لے لو، یہ اپنا ایک مجھے دے دو۔ یہ دونوں سرداروں کے میرے پاس ہیں، دونوں لے لو، یہ مجھے ایک دے دو۔ اب حلیمہ پاک کا جملہ سماعت فرمائیے، ارشاد۔ اما حلیمہ پاک فرماتی ہے کہ تو یہ بچہ مجھ سے لینے کی بات کرتی ہے؟ فرمایا یہ تو میرے دل سے پوچھو کہ میں نے کیسے ہمت کر کے یہ بچہ تجھے دیکھنے کے لیے دے دیا۔ اگر میرا بس چلے خولہ تو میں یہ بچہ تجھے دیکھنے کی بھی اجازت نہ دیتی۔ تو پیانی کہ مینو دے چھوڑ۔ اچھا یہ بات اب سنیے، یہ معاملہ تو یہاں تک چلا، وقت گزرتا رہا، زمانہ بیتتا رہا، سرکار دو عالم علیہ السلام کی عمر شریف ہو گئی 2 سال اور 2 ماہ۔ 2 سال 2 ماہ۔ بی بی شیمہ بھی ہے، دمرہ بھی ہے، اور حلیمہ پاک کی بکریاں تھی 11۔ کتنی ہیں؟ پتہ نہیں 11 کیوں تھی، لیکن تھی 11 حلیمہ سعدیہ پاک کی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ شیمہ پاک اور دمرہ پاک دونوں علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، اور اما حلیمہ سعدیہ پریشان تھی کہ ہمارا تو گزارا ہے بکریوں کے دودھ پر ہے، تو آج انہیں کون چرائے؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام آگے تشریف لائے، اور سرکار نے 2 سال کی عمر، سرکار نے فرمایا 2 سال 2 ماہ۔ حضور فرماتے ہیں اما جی اگر اجازت دو تو آج بکریاں میں چراؤں؟ فرمایا لے جائیں۔ 11 کو لے کر حضور اپنے ساتھ چلے چرانے کے لیے۔ بکریاں سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن ہے 11 حضور کے ساتھ ہی۔ جی
ساتھ لے کر چلے نا سرکار دو عالم علیہ السلام. بارش ہوئی, آپ کی توجہ تو ہے نا اچھی طرح, بارش برس رہی ہے چھم چھم, اور راستے میں ایک چھوٹا سا ایسے برساتی نالا تھا. بکریاں تو چھلانگ لگا کر وہ نالا عبور کر گئے. سرکار دو عالم علیہ السلام اس برساتی نالے کے اس کنارے پر کھڑے رہ گئے. دور سے ایک شخص کی نظر پڑی ہے اس 2 سال کے بچے پر. اس نے محسوس کیا کہ بکریاں تو برساتی نالا عبور کر گئیں, لیکن یہ بچہ کھڑا ہے. وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کے عربی زبان میں اس بچے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اٹھا کر یہ برساتی نالا عبور کرواؤں. لیکن یہاں ذرا رک کرنا یہ سن لیں کہ یہ شخص ہے کون. ہندوستان کا شہر ہے بٹھنڈا, سنا نا آپ نے؟ جو بٹھنڈا شہر کا ریلوے اسٹیشن ہے نا, ریلوے اسٹیشن کے بالکل ساتھ ایک مزار ہے حضرت حاجی رتن ہندی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور کے صحابی ہیں اور عمر شریف تھی آپ کی 700 سال یا 300 سال آپ کی عمر شریف ہے حضرت حاجی رتن ہندی کی. لیکن اب کمال کی بات آپ کو عرض کروں, اس ریلوے اسٹیشن سے جب بھی کوئی ٹرین نکلتی ہے, اس ٹرین کا ڈرائیور خواہ عیسائی ہو, خواہ ہندو ہو, خواہ سکھ ہو, خواہ مسلمان ہو, جب حضرت حاجی رتن ہندی کے مزار شریف کے پاس سے گزرتا ہے تو اپنی ٹرین کی وسل بجا کر بابا جی کو سلام کر کے پھر آگے روانہ. یہ طریقہ ہے بٹھنڈا شہر کے ریلوے اسٹیشن کے ہر ڈرائیور کا طریقہ ہے. گزرتے ہیں وہاں سے ایسے ہارن بجاتے ہیں, آپ کو سلام کرتے ہیں, یہ بھی سلام کا انداز ہوتا ہے ڈرائیوروں کا, تو پھر آگے جاتے ہیں. اور یہ حضرت حاجی رتن ہندی یہ ہندوستان سے مکہ جاتے تھے سامان تجارت لے کر. مکہ کے تاجر یہاں آتے تھے, یہاں کے لوگ وہاں جاتے تھے. اور آج کیا ہوا, جبکہ یہ بات میں آپ کو سناتا ہوں, آج یہ ہوا کہ سرکار رتن ہندی پاک اپنا مال لے کر گئے نا مکہ شہر میں, تو کچھ مال آپ کا بچ گیا. تو آپ نے سوچا کہ اچھا مکہ کی منڈی میں تو میرا مال سیل نہیں ہوا, بکا نہیں, تو یہ مال میں لے کر نا مکہ کے مضافات میں جو کچھ دیہات ہیں, قبیلے ہیں, وہاں چلا جاتا ہوں, تو وہاں قبائل میں اپنا مال بیچتا ہوں. یہ ساتھ سامان تجارت تھا اس شخص کے جو وہ قبائل میں بیچنے کے لیے ساتھ لائے تھے. اور نظر پڑ گئی اس بچے پر, چونکہ آنا جانا تھا, عربی کچھ بول لیتے تھے. یہ بات آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ آپ میں سے اکثریت کا کہ نہیں سبھی کا ہاضمہ ٹھیک ہے. ہاضمہ پیٹ والا نہیں, ہاضمہ توحید والا. جی اب سنیے, سیرت دہلانیہ اور تاریخ ابو الفدا, یہ دونوں آپ نے یاد رکھنی ہے. اس شخص نے اس بچے 2 سال 2 ماہ کے بچے سے عربی زبان میں پوچھا اگر آپ کہیں تو آپ کو اٹھا کر یہ برساتی نالا عبور کرواؤں. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس بچے نے اس شخص کو عربی میں نہیں ہندی زبان میں جواب دیا ہے. جس نے یہ بات پہلے سنی ہے وہ تو چپ رہے, اور جس نے آج سنی ہے اس پر تو زور سے بولنا واجب نہیں اوجب ہو گیا. پیار سے بولے نا سبحان اللہ. جناب آدم علیہ السلام کو اللہ 10 لاکھ بولیاں عطا فرمائے, سلیمان علیہ السلام کو 900 بولیاں عطا فرمائے, یوسف علیہ السلام کو 70 بولیاں عطا فرمائے, اور اپنے مصطفیٰ کو کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ بس بھئی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو کہہ دیا, تو جو بھی کچھ علم کی حد میں آتا ہے وہ اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا. ہندی میں جواب دیا. اچھا وہ شخص وہ کہتے ہیں کہ میں نے, یہ تھے حاجی رتن ہندی, اٹھایا نا سرکار کو, انہوں نے بچے کو اٹھایا, وہ کہتے ہیں, اور ایسے اٹھا کر جب میں نے برساتی نالا عبور کرنا چاہا تو رتن کہتے ہیں کہ چونکہ میں تو پیدل چل کے آیا تھا, پسینہ تھا, بدبو تھی میرے لباس میں, لیکن جو ہی میں نے اس بچے کو اٹھایا تو اس کے لباس سے, اس کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. اٹھا کر برساتی نالا عبور کروا دیا. اب قاعدہ کیا ہوتا ہے, کلیہ کیا ہے, اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے پر احسان کرے تو چھوٹا اس بڑے کا شکریہ ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے پر احسان کرے تو بڑا اس چھوٹے کو دعا دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو گیا.
اس نے حاجی رتن ہندی نے سرکار کو اٹھا کر برساتی نالا عبور کروایا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے جواب میں شکریہ ادا نہیں کیا، سرکار نے دعا دی، جا اللہ تیری عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں، حضرت حاجی رتن ہندی کے بھی اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے بھی، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ جو حاجی صاحب کی عمر تھی نا 900 سال یا 700 سال یا 300 سال، یہ ان کا اپنا کمال نہیں، یہ دعائے مصطفیٰ کی تاثیر کی برکت سے ان کی عمر میں اضافہ کرنے فرمایا، یہ سرکار کی دعا کی تاثیر، اس وجہ سے عمر میں برکت ہوئی آپ کو۔ اچھا اب سنیے، یہ پہلی ملاقات تھی حاجی رتن ہندی کی اور ننھے مصطفیٰ۔ اب سنیے، حاجی صاحب تو واپس آ گئے ہندوستان میں، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، سبحان اللہ، 38 39 40 سال 42 سال گزر گئے۔